السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی طرح سے اللہ کی محبت سکھانا اور اللہ کے لیے محبت کرنا سکھانا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے زندگی کی بہت اصلاح ہوتی ہے۔ اور نفرت سے بچانا اور اللہ کے لیے نفرت کرنی سکھانا۔ پہلی بات بہت پیاری، امیجن کرنے سے آپ کو خود بہت مزہ آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ این المتحابون فی، میرے لیے جنہوں نے آپس میں محبت کی، کوئی غرض نہیں تھی، مینٹل ہارمنی بھی نہیں تھی، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، اور لیکن میری ذات کے لیے جب انہوں نے آپس میں محبت کی، آج جس دن کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے رکھوں گا۔ اللہ کے عرش کا سایہ پانا ہے تو اللہ والوں سے محبت کیجئے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے کوئی غرض بیچ میں نہیں رکھتے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرا ایک دینی بھائی ہے اس گاؤں میں جس کو ملنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے کہ تم اس کے پاس جا رہے ہو، جس کو سنبھالنے کے لیے تو اس کے پاس جاتا ہے؟ وہ بولا، اس کا کوئی احسان نہیں ہے مجھ پر، میں صرف اللہ کے لیے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ بولا، میں اللہ تعالیٰ کا ایلچی ہوں، اور اللہ تعالیٰ تجھے چاہتا ہے جیسے تو اس کی راہ میں اپنے بھائی کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ کی محبت چاہیے وہ اللہ کے لیے محبت کر لے، جس میں کوئی غرض شامل نہ ہو۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب دو آدمی ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے غائبانہ طور پر محبت کرتے ہیں تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب وہ ہے جو اپنے بھائی کی بنسبت دوسرے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، ایک بہن بھائیوں کی محبت ہے، ایک ہمسایوں کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، اور ابتدا سے بچے کو سکھانا کہ یہ محبت کسی اور وجہ سے نہیں ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی۔ اور اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، اور اس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آدمی اپنے بھائی کے پاس آتا ہے، اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرتا ہے، تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، تم خوش رہو۔ سبحان اللہ، ہیپینس کیسے ملتی ہے، کیسے دلوں کے اندر آتی ہے۔ جنت تمہارے لیے پاکیزہ ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی بادشاہی میں کہتا ہے، میرے بندے نے میری وجہ سے ملاقات کی ہے، اس کی میزبانی مجھ پر لازم ہے، اور میں اس کے لیے جنت سے کم میزبانی کو پسند ہی نہیں کرتا کہ میں جنت میں اس کی میزبانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے لیے محبت کرنا نصیب کر دے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم کے پاس سے گزرا، جبکہ آپ کے پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے گزرنے والے آدمی کے بارے میں کہا، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تو نے اس کو بتا دیا؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اٹھو اور اسے جا کر بتاؤ۔ وہ اس کی طرف گیا، اسے بتلایا۔ اس نے کہا، وہ ذات تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں نے یہ بات کہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی، اور تو نے جس ثواب کی امید رکھی ہے وہ تجھے ملے گا۔ یعنی اس محبت پر اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ تو اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ بے غرض ہوتا ہے، بے لوث ہوتا ہے۔ انسان
دنیا میں بے لوث محبتوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اللہ کے لیے ایسی محبت کی جا سکتی ہے اور بچے حق رکھتے ہیں کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ محبت کرنی ہے, دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے مکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت بہتر ہوں, جو اپنے کندھے بچھا کر رکھتے ہوں اور جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہو. اور ایسی شخص میں تو کوئی خیر ہی نہیں جو نہ خود محبت کرتا ہو اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہو. تو مومن الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں بچوں کو, چھوٹے بچوں کو سکھانا بھی کتنا آسان ہے, بچوں سے ان کی ضرورت کی چیزیں شیئر کروانا کہ یہ اللہ کے لیے آپ نے دینا, اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے دل کو ہیپینس ملے گی, خوشی ملے گی, اطمینان ملے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کی خاطر محبت کے لیے. ترمذی کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر دے اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے, تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے. اللہ جو تو نے مجھ کو عطا کیا ہے جس سے میں محبت رکھتا ہوں تو اس کو میرے کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے. جن سے تو محبت رکھتا ہے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا دے جس سے تو محبت کرتا ہے. انسان کو زندگی میں سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز اس سے چھوٹ گئی اس میں نفع کیا ہے. تو نفع یہ ہے کہ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ چھوٹ گیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسے کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اسی طرح 14واں کام ہے دوسروں کا ذکر خیر کرنا سکھانا اور غیبت, چغلی اور طعنے سے بچانا. بچوں کو یہ بات سکھانی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بچے اکثر دوسروں کا ذکر شر کرتے ہیں. فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا. آپ دیکھتے ہیں بچوں کا شکایتی مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے. دادی نے کہا, ابا نے کہا, بھائی نے کہا, بہن نے کہا, دوست نے کہا, یعنی کبھی کوئی ایسی خیر کی بات اس بچے کے منہ سے نہیں نکلتی جس کا مزاج شکایتی ہو جاتا ہے. تو ذکر خیر کوئی کرنا سکھائے گا تو اسے ذکر خیر کرنا آئے گا نا. اور غیبت, چغلی اور طعنے سے تبھی وہ بچ سکے گا. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھی بات بتانے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے. سبحان اللہ. اچھی بات کرنے کا ثواب, اچھی بات بتانے کا. آپ کتنی باتیں بتاتے ہیں؟ آپ صدقہ کرتے ہیں؟ اچھی بات بتا کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں کے لیے اچھی بات کہو. اور سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, نیک بات کرنے میں بھی ثواب ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک ایک آدمی ایک کلمہ کہتا ہے جس سے ظاہر میں وہ کوئی حرج نہیں دیکھتا لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ 70 خریف آگ میں گر جاتا ہے. استغفر اللہ. ترمذی کی 2314 نمبر روایت. اور آپ جانتے ہیں ایسی باتیں غیبت کی ہوتی ہیں, چغلی کی ہوتی ہیں, اور ایسی باتیں جو ہیں دوسروں کا دل دکھانے کی ہوتی ہیں, طعنے دینے کی, بدگوئی کی باتیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت, چغلی اور بہتان کا فرق بھی واضح کیا. ایک بار ایسا ہوا رسول اللہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرے جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی آپ دوسرے کے سامنے اپنے بھائی کے عیب کو رکھو. آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ عیب اس میں موجود ہو جو ہم کہتے ہیں, یعنی ہم تو ایسی بات بیان کرتے ہیں جو اس میں موجود ہے. فرمایا اگر وہ اس میں ہے جو تم کہتے ہو تبھی تو وہ غیبت ہے, اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو پھر تو وہ بہتان ہے. تو غیبت اور بہتان میں بنیادی فرق رسول اللہ کے اس حدیث سے پتا چلا ہے. یہ بچے کے سامنے بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے. مسلم کی 6593 نمبر روایت ہے. غیبت کرنے والے کے انجام کو سامنے رکھنا چاہیے. ریئلی غیبت کے حوالے سے مجھے اپنے والد کی وہ بات بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمیں غیبت کا انجام بتایا تھا کہ کس طرح سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ تانبے کے ناخن ہیں اور دوسروں کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور اس کا تصور اتنا غلیظ تھا کہ جس کی وجہ سے غیبت کرنے سے کراہت آتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا کسی کا بھائی فوت ہو جائے اور وہ اس کے پاس بیٹھے گا تو کیا کرے گا، اس کا گوشت پکڑ پکڑ کے کھانا شروع کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے یہی مثال دی ہے نا، تو بچے کے سامنے ایوری ٹائم جب بھی وہ غیبت کرنا چاہے یہ بات ضرور کرنی چاہیے۔ اور سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے، دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب مل رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، بظاہر کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ہے، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، استغفر اللہ، اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ تو آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں ان پر عذاب کم رہے گا۔ بخاری کی 216 نمبر روایت۔ حقیقت یہ کہ بچوں کو سکھانے کے لیے ان سے امیجن کروا کے، ڈرا کر کے، کوئی قصہ سنا کے جب انہیں سمجھایا جائے تو ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک بار دینے والا علم نہیں ہے، یہ عمل ہے بھائی، عمل کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں یوں، آپ اس کو امیجن کروائیں، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ ابو داؤد کی 4878 نمبر روایت۔ آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں اس کو امیجن ضرور کیجیے گا، جب بھی کسی کی بری بات کرنے لگے انشاءاللہ یہ بات آڑ بن جائے گی، آڑ بنے گی یہ وعید انشاءاللہ۔ اور بچوں کو بھی یہی بات سکھانی چاہیے، اور رسول اللہ کی احادیث اور یہ سٹوریز جو ہیں، واقعات، یہ بہت عمدہ ذریعہ ہے اخلاقی اقدار سکھانے کے لیے۔ اسی طرح سے 15ویں چیز ہے اچھا کلام کرنا سکھانا اور بد کلامی سے بچانا۔ بچے کو یہ سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھا کلام کرو، اچھی بات کہو۔ تو بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کلام کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں بچوں کو سمجھانی چاہیے۔ جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی گفتگو لوگوں کی طرح لگاتار جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ بعض مرتبہ کلام کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ سننے والے اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انتہائی خوبصورت کلام تھا، اسی وجہ سے آپ کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ آپ جو بات کرتے تھے بہت مختصر کرتے تھے، لیکن ایسی بات جس کو یاد رکھا جا سکے، جیسے العلم نور، علم نور ہے، والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے۔ سبحان اللہ، آپ امیجن کر کے دیکھیے صبر سیکھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ صبر کی چادر اوڑھ لو، یہ تو رسول اللہ کی چادر تھی، یعنی آپ کے وجود کو صبر کے اندر چھپ جانا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اچھا کلام ہے بچوں کے ساتھ، یا عمیر ما فعل النمیر، اے عمیر تمہارے پرندے نے کیا کیا، یعنی پرندہ مر گیا ام سلیم کے بیٹے کا، حضرت انس کے بھائی کا، تو آپ سے مجھ سے کہتے تھے او ہو یا عمیر ما فعل النمیر، کہ اے عمیر چھوٹے پرندے نے کیا کر دیا، مر ہی گیا۔ تو بچے کو بھی فیل ہوتا ہے نا کہ کسی کو انٹرسٹ ہے ہمارے کاموں میں، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے بچے کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا، بدگوئی بد کلامی سے بچانا چاہیے۔ اور بچے کو سکھانا چاہیے کہ بد کلامی، گالی گلوچ کرنا نفاق کی علامت ہے۔ اور پھر بچے کو سکھانا چاہیے کہ بدگو یعنی ترش مزاج کو اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے، بری باتیں تو وہی کرتا ہے نا۔ جیسے ترمذی کی روایت میں کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں
خلق حسن سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بے حیا اور بدگو کو دشمن رکھتا ہے، ہر وقت جو بری باتیں کہتے رہتے ہیں۔ اور بچے کو سکھانا چاہیے کہ رسول اللہ برا کلام نہیں کرتے تھے، بد زبان نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ بچے کو سکھانا چاہیے کہ کوئی آپ سے برا کلام کرے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے گا، اس لیے آپ اس کے بارے میں خود اپنی زبان گندی نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج کر تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کسی شخص نے حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہا، وہ خاموش رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھ کے جواب دے دیا۔ جب جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل دیے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور میں وہاں نہیں ٹھہر سکتا جہاں پر شیطان ہو۔ یہ ابو داؤد کی 4896 نمبر روایت ہے۔ پھر بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ برا کلام کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترش روح، بد مزاج جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور تکبر سے چلنے والا۔ یہ روایت ابو داؤد کی 4801 نمبر پر۔ اور بچے کو سکھانا چاہیے کہ بد کلامی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ بد کلامی کر کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت میں کسی کو کوئی دکھ غم نہیں آئے گا، اور بد کلامی کرنے والے سب سے زیادہ دکھ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر جواب دیا، ہر تند خو، تند مزاج ہے جس کا، سرکش، بخیل یا اترا کر چلنے والا اور متکبر شخص۔ صحیح بخاری کی 6071 نمبر روایت ہے۔ 16واں کام ہے معاف کرنا سکھانا اور بغض اور کینے سے بچانا۔ بچے کو سکھانا ضروری ہے کہ معاف کیسے کیا جاتا ہے، کیا سوچ کے کوئی معاف کر سکتا ہے، اور اگر کوئی معاف نہ کرے تو اس کا دل بغض اور کینے سے کیسے بھر جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں رب العزت نے جو کچھ فرمایا یہ بچے کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، یہ والی بات تو ظاہر ہے کہ بہت پریکٹیکل، ہر ایک بات پریکٹیکل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، ہم کتنی بار اپنی خادم سے درگزر کریں، کتنی بار معاف کریں؟ یہ باتیں اکثر گھرانوں میں کہی جاتی، آخر کتنی بار معاف کریں، کہ ہر بار کوئی نئی خطا ہو جاتی۔ آپ خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری بار کہا تو آپ نے فرمایا، روزانہ 70 بار درگزر کیا کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے 70 بار تک باری نہیں آتی، اس سے بہت کم ہوتی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ اتنی غلطی نہیں ہوتی جتنا بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کسی کے دل میں کسی کے لیے گنجائش اس سے بہت اچھی طریقے سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ بچے کے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں رحم نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ پر رحم نہیں کریں گے۔ تو جو مخلوق کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بخشش نہیں ہوتی، جو معاف نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، معجم الکبیر میں والیوم 2 پیج 351 پر ہے۔ پھر بچے کو سکھانا چاہیے کہ رسول اللہ کینے سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو بہت ہیلپ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص میرے پاس کسی دوسرے صحابی کی طرف سے کوئی شکایت نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آؤ تو میرا سینہ سارے لوگوں کے بارے میں صاف۔ جب کبھی کوئی بات سنتا ہے، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی، فلاں نے یہ کہی، فلاں نے یہ کیا۔ کئی لوگوں کی زندگی صرف اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ بیٹھیں اور ہر جگہ لوگوں کی برائیاں کریں اور لوگوں کی چغلیاں کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن روک دیا، میرے ساتھیوں کے بارے میں مجھے کچھ نہ بتاؤ، کیونکہ جب پتہ چلتا ہے تو پھر دل دکھی ہوتا ہے۔ کینے سے بچنے کے لیے بہت اہم ٹیکنیک ہے۔ پھر بچے کو سکھائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول
حالانکہ اللہ کے رسول کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، لیکن دعا کرنی بہت ضروری ہے. اور آپ کی دعا تھی وصل السقیمۃ صدری. کتنی آسان ہے اور بچے کو سکھائی جا سکتی، اگرچہ یہ ایک لمبی دعا کا حصہ ہے. وصل السقیمۃ صدری، آپ دعا کریں گے انشاءاللہ. وصل السقیمۃ صدری، کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے سینے کا حسد نکال دے. ترمذی کی 3551 نمبر روایت ہے. تو بچے کو سکھائیں دل میں کینہ رکھنے والے کے لیے کبھی مغفرت نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، یہ بھی ان حدیث میں سے جو ہمیں بچپن میں بہت زیادہ سنائی جاتی تھی، کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس آدمی کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو. کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. یعنی رسول اللہ نے نظروں کو لگا دیا کب وہ صلح کرتے ہیں. یعنی آپ کو بھی ان کی فکر کرنی چاہیے. پھر بچے کو رسول اللہ کی وصیت کے ذریعے سے کینے سے بچنے کی تلقین کریں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم یہ کر سکو کہ تمہاری صبح و شام اس عالم میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کوئی فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، تو ایسے ضرور کرو. پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، جو شخص میری سنت کو اپناتا ہے وہ مجھ سے اظہار محبت کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. الحمدللہ. ترمذی کی 2602 نمبر روایت ہے. تو بچے کو جنتی صحابی کے واقعے کے ذریعے سے تلقین کرنی چاہیے، جس کے بارے میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے بعض اوقات پورا منظر بتائیں تو بہت اچھا لگتا ہے. حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ کی صحبت سے فیض پا رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی ایک جنتی تمہارے پاس آئے گا. اتنے میں انصار کا ایک شخص آیا، وضو کے باعث پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں اپنا جویا پکڑا ہوا تھا. 3 دن مسلسل یہ واقعہ رونما ہوتا رہا. تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس برخاست کی تو سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص اس آدمی کے پیچھے چل پڑے. کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو میں 3 راتیں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں. اس نے اجازت دے دی. حضرت انس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتاتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری. میں نے اسے دیکھا وہ رات کو بالکل قیام نہیں کرتا، یعنی تہجد نہیں پڑھتا، البتہ اپنے بستر پر پلٹتے ہوئے اللہ کا ذکر اور اس کی کبریائی بیان کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح سویا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر کے بعد جو ہے نماز کے لیے اٹھتا ہے. حضرت عبداللہ بیان کرتے، ایک بات ضرور تھی، میں نے اس سے کلمہ خیر ہی سنا، کسی کی برائی نہیں سنی. جب تیسری رات گزر گئی تو میں نے اس کے عمل کو معمولی سمجھا کہ بھلا یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں، یہ تو تہجد نہیں پڑھتا، یہ تو بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتا. عام طور پر لوگ امیجن کر لیتے ہیں نا کسی پرسنالٹی کے بارے میں کہ اچھا اس نے جنت میں جانا ہے، اب اس کی زندگی تو ایسے ہو جائے گی کہ یہ بالکل اوپر چڑھ گیا، وہ انسانوں والا کوئی کام اس کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے. تو کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہارے بارے میں رسول اللہ کو 3 بار یہ کہتے سنا کہ ابھی ابھی جنتی شخص تمہارے پاس آنے والا ہے. کہنے لگے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو، کہ میں نے تو تمہارے اندر کوئی خاص بات نہیں دیکھی، تم اتنا زیادہ عمل تو نہیں کرتے ہو، اور رسول اللہ کے بیان کردہ درجے تک تم کیسے پہنچے ہو؟ پھر یعنی رسول اللہ نے تمہارے بارے میں کہا، رسول اللہ کی بات سچی ہے. اس نے مجھے کہا، میں تو یہی کچھ کرتا ہوں جو تم دیکھ چکے ہو، اس سے زیادہ تو میں نہیں کرتا. میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے پھر بلا کر کہا، جو تم نے دیکھا ہے میں اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں کرتا. ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، نہ میں کسی کے پاس مال و دولت دیکھ کر کبھی حسد کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ وہ رویہ ہے جو مطلوب ہے. یہ سن کر حضرت عبداللہ نے کہا، یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں اس درجے تک پہنچا دیا ہے، یہی وہ عمل ہے جو ہم نہیں کر سکتے. اس حدیث کے توسط سے بچوں کو بہت خوبی کے ساتھ سکھایا جا سکتا ہے. اس کو امیجن کروا کے کس طرح سے وہ کسی کے گھر گئے اور دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ کتنے نوافل پڑھ رہے ہیں، یہ کتنا صدقہ کر رہے ہیں.
کوئی بات نہیں نکلی. عام انسان ہے لیکن دل شفاف ہے. شفافیت کو بچے کے سامنے رکھیں گے اور آپ اس سے جب کہیں گے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی جنت میں چلے جاؤ تو دل میں کسی کی برائی نہیں رکھنی. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دل صاف کر لیں؟ حقیقت یہ بہت زیادہ نفع ہے کیونکہ انسان کا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے. وقت بچتا ہے نا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے جب انسان دل میں کسی کی بدگمانی رکھتا ہے نا اور اس سے حسد کرتا ہے تو اس کو اتنا ٹائم لگانا پڑتا ہے سوچنے کے لیے کہ اب میں اس کو کیسے برائی پہنچاؤں, اس کے بارے میں برا سوچ کے کہ میں نے کسی نہ کسی سے ضرور برائی کرنی. اب امیجن کریں جس سے لوگ جیلس ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں جہاں بیٹھتے برا کہتے ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں ایسے فرد کی برائی بیان نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس وجہ سے حاسد بننے سے بچانے کے لیے, کینے بغض سے بچانے کے لیے, غیبت چغلی سے بچانے کے لیے, اور پھر بچے کو نیک اعمال سکھانے کے لیے ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ بچہ جو ہے بغض اور کینے سے بچ کر معاف کرنا سیکھے اور بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شفاف رکھنے کی کوشش کرے. حقیقت یہ کہ کینے سے بچے بغیر انسان بڑی نیکیاں نہیں کر سکتا. 17 نمبر پر جو نیکی ہے ایثار کرنا. سوچیں کسی کے دل میں بری بات ہے, اس کے لیے آپ اس کو پرائرٹائز کیسے کر سکتے ہیں, ٹاپ پرائرٹی پہ کیسے رکھ سکتے ہیں. ایثار کرنا سکھانا, خود غرضی سے بچانا. یہ کیسی شخصیت ہے جو تیار ہو رہی ہے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیت جس کے اندر ہوں وہ کیسا انسان بن جائے گا؟ جنتی انشاءاللہ. اس دنیا میں رہنے والا, رہتا دنیا میں ہے لیکن جنت جانے کی تیاری کر رہا. پہلی بات تو یہ کہ ایثار کہتے کسے ہیں. ہم سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 سے دیکھیں گے. اور جو لوگ ایمان لا کر دار ہجرت میں پہلے سے مقیم ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں, اور جو کچھ مہاجرین کو دیا جائے وہ اس بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے, اور وہ ان کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں ہو. اور کتنی پیاری بات ہے, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. جو کوئی دل کے بخل سے بچا لیا گیا. اور بچے کو سمجھائیں بخل خود دور نہیں کر سکتے, اللہ نے دور کرنا ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ تنگی کو دور کرنا ہے, دے دینا ہے. جو دوسروں کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنی طرف سے نکال کر ضرور دینا ہے. اور جو دل کے بخل سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور ایثار کرنے والے مومن ہیں. جیسا کہ بخاری کی 13 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے, رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں ایثار سب سے پہلے قریبی حلقے میں, اولاد کے لیے ایثار کے لیے. اب اس خاتون کا معاملہ دیکھیے جس کو حضرت عائشہ نے 2 کھجوریں دی تھی اور اس نے ایک کھجور ان کو دے دی اور ایک کھجور کو اپنے منہ میں کھانے کے لیے رکھ لیا. لیکن اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ کھجور بھی طلب کر لی تو اس نے اپنے منہ سے نکال کے 2 حصے کیے, ایک کو دے دیا, دوسرا دوسرے کو دے دیا. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں نے رسول اللہ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس کے عمل نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. ایثار کتنی بڑی چیز ہے, اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا. مسلم کی 6694 نمبر روایت. اور آپ کو مہمان کے لیے ایثار کا واقعہ یاد ہوگا, حضرت ابو طلحہ کا واقعہ, جو ایک مہمان کو ساتھ لائے تھے تو گھر میں آئے تو حضرت ام سلیم سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی بچوں کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. کہنے لگے اچھا بچوں کو سلا دو. اور جب مہمان کو کھانا دو گی تو اس وقت پہ اپنا جب چراغ جلا ہوا ہوگا اور جب تم قریب آؤ گی تو چراغ اپنے دوپٹے سے بجھا دینا, اس طرح لہرانا کہ چراغ بجھ جائے تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے. ام سلیم نے ایسے ہی کیا. پھر جب حضرت ابو طلحہ رسول اللہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا ابو طلحہ
رات تم لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دیے کہ اتنے عمدہ انسان بھی ہو سکتے ہیں. ساری رات بچوں نے بھی بھوکے کاٹی اور گھر والوں نے بھی, شوہر اور بیوی نے بھی بھوکے کاٹی. پھر رشتہ داروں کے لیے ایثار کی مثال حضرت ابو طلحہ ہے, جنہوں نے یہ سنا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کی اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ سے کہا کہ بیرہا کا باغ مجھے سب سے پسند ہے, اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہے, اور یہ باغ مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا. رسول اللہ بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے, اس کا میٹھا پانی پیتے تھے. تو آپ کے پاس آ کے کہا انہوں نے کہ میں اسے اللہ کے لیے دیتا ہوں, اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں, اللہ کے حکم سے اسے جہاں چاہے استعمال کریں. یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا خوب, یہ تو بڑی ہی آمدنی والا مال ہے, یہ تو بڑا نفع بخش ہے. جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی, میں مناسب خیال کرتا ہوں تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو. ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا. چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں کو دے دیا. آپ کو پتا ہے سب سے مشکل محاذ ہے چچا کے بیٹوں کو دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دلوں کے میل کو دور کرتے تھے نا, کہ دلوں کے اندر وہ جو باتیں بیٹھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ایثار نہیں کر پاتا, تو رسول اللہ نے کس طرح ایثار کرنا سکھایا. اور ساتھیوں کے لیے ایثار کی بات کے حالت سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اشعری حضرات جب جہاد میں محتاج ہوتے ہیں یا مدینہ میں ان کے گھر والوں کے لیے کھانا کم پڑ جاتا ہے تو اپنے پاس موجود سب کچھ ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں. خشک ہوتا تھا نا, سب کچھ ایک جگہ جمع کیا, پھر اسے آپس میں ایک برتن یعنی ایک برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں. کوئی زیادہ لایا کوئی کم لایا, پھر ایک برابر تقسیم کر لیا. تو رسول اللہ نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. سبحان اللہ. یعنی ان کی اتنی بڑی بات ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس کم تھا, تول کے نہیں, بلکہ دوسرے کی ضرورت اور اپنی ضرورت کو ایک برابر رکھ کے کرتے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں. پھر دوستوں کے لیے ایثار کے حوالے سے ہمیں صحابہ کرام کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں. اور ایثار کے بارے میں آپ جانتے ہیں جنگ کے موقع پر کس طرح سے اپنی پیاس پر اپنے دوسرے بھائی کی پیاس کو صحابی رسول نے ترجیح دی, اور پیالہ گھومتا ہی رہا. سارے ہی ایسے تھے جو ایثار کرنے والے تھے, حتیٰ کہ جب پیالہ پہلے کے پاس آیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے. اس نیلے آسمان تلے تاریخ کے یہ سنہرے واقعات ہیں, ایثار والے واقعات. ہاں اللہ تعالیٰ کو ایسی شخصیات مطلوب ہیں اور آنے والی نسلوں کو یہ سب کچھ سکھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. پھر 18واں کام ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون سکھانا اور بدی اور بے حیائی کے کاموں میں تعاون کرنے سے بچانا. بات یہ کہ گناہ اور زیادتی یہ حق نہیں رکھتے کہ ان کاموں میں تعاون کیا جائے, لیکن لوگ رشتہ داری کے لیے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں بھی تعاون کر لیتے ہیں. اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے جیسے کوئی ایسا شخص ہے جس پر کسی نے ظلم کیا, ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے, رسول اللہ ایسے معاملے میں بھی کسی کو زیادتی نہیں کرنے دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے یعنی زیادتی نہ کرے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے مظلوم زیادتی کرتے ہیں. مسلم کی 6591 نمبر روایت. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ کا ہار گم گیا. حضرت عائشہ کا ہار بڑا مشہور تھا, یعنی کئی ہار تھے, وہ کبھی اپنی بہن کا ہار لے کے پہن لیتی تھی, کبھی ایسا کوئی سلسلہ, تو ان کا ہار گما, تیمم کی آیات نازل ہوئی. پھر حضرت عائشہ کا ہار جو ہے وہ اور مواقع پر بھی گما. ایک دفعہ حضرت عائشہ کا ہار گما تو انہوں نے چور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں چور کا بوجھ ہلکا کرتی ہو, یعنی ایک تو اپنا دل زخمی ہوتا رہتا ہے نا جل جل کے کہ چور نے یہ کیا, جتنی بار آپ دہراؤ گے اتنا ہی زیادہ آپ کا دل بھی خراب ہوگا. تو بچوں کو یہ سکھانے کی اشد ضرورت ہے زیادتی نہیں کرنی. کیوں ایسا کیا, میرے ساتھ کیوں ایسا کیا. یہ جیسے بچے جو ہیں وہ چھوٹی سی بات کے لیے بھی
مسلسل جو ہے وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ان کو یہ سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنا کسی نے کیا ہے اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ بار بار دہراؤ گے تو آپ کی طرف سے زیادتی ہے. اور دعا میں بھی ہمارا دین تو ایسے دعا میں بھی حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو دعا کو حد سے زیادہ بڑھا دیں گے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کی وصولی میں بھی زیادتی کرنے سے رسول اللہ نے روکا ہے. حضرت انس کی روایت سے پتہ چلتا ہے آپ نے فرمایا زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا شخص زکوٰۃ کے ادا کرنے سے رکاوٹ ڈالنے والے جیسا ہے. یہ ابو داؤد کی 1585 نمبر روایت. زیادتی اور ظلم کے معاملات ہر وقت گھر کے اندر، گھر کے باہر، سوسائٹی میں ہر جگہ پہ پیش آتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ایسے موقع پر خاموش نہیں رہنا، سکھانا ہے، اور سب سے پہلے خود اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.